بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد میں مسلمانوں نے بھی نمایاں اور ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ انگریزوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار کے خلاف کئی بہادر مسلم حکمرانوں اور مجاہدین نے میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کیا، متعدد جنگیں لڑیں اور اپنی ریاست و وطن اور آزادی کے دفاع کے لیے جان کی قربانی پیش کی۔ کسی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف مسلح مزاحمت کی، کسی نے 1857 کی بغاوت میں فوجی قیادت سنبھالی، کسی نے اپنے قلم اور صحافت کے ذریعے انگریز حکومت کے خلاف آواز بلند کی، اور کسی نے علماء اور عوام کی آزادی کی جد و جہد کے لیے بیدار کیا۔ کئی مجاہدین گرفتار ہوئے، کالا پانی بھیجے گئے، پھانسی پر چڑھائے گئے، یہ میدان جنگ میں شہید ہوئے، لیکن ان کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ ان مجاہدین نے اپنی جرأت، قیادت، قربانی اور جد و جہد سے آنے والی نسلوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ ان کی قربانیاں ہندوستان کی تاریخ کا اہم حصہ ہیں اور یہ پیغام دیتی ہیں کہ آزادی کسی ایک فرد یا طبقے کی کوشش کا نتیجہ نہیں، بلکہ مختلف قوموں اور طبقات کے طویل جد و جہد، قربانی اور اتحاد سے حاصل ہوئی ہے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں شہید ہونے والے 10 بڑے مسلمان مجاہدین آزادی میں سے نمبر 1 ہیں نواب سراج الدولہ، شہید بنگال، علم بردار آزادی۔ بنگال کے آخری خود مختار نواب اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے بڑھتے ہوئے سیاسی اثر و رسوخ کے سخت مخالف تھے۔ 1757 کی جنگ پلاسی میں انگریزوں اور ان کے حلیفوں کے مقابلے میں لڑے، شکست کے بعد گرفتار ہوئے اور 2 جولائی 1757 کو میر جعفر کے بیٹے میران کے حکم پر قتل کر دیے گئے۔ نمبر 2 ٹیپو سلطان، شیر میسور، مجاہد آزادی۔ میسور کے عظیم حکمران اور برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے سب سے مضبوط مخالفین میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف متعدد جنگیں لڑیں اور اپنی آزادی کے دفاع میں آخری دم تک ثابت قدم رہے۔ 4 مئی 1799 کو سرنگا پٹم کے معرکے میں جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ یہ وہی ٹیپو سلطان ہیں جنہوں نے انگریز سے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ نمبر 3 سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد کبیر، شہید بالا کوٹ۔ عظیم عالم، مجاہد اور اصلاحی تحریک کے قائد تھے۔ انہوں نے مسلمانوں میں دینی اخلاقی اصلاح کی تحریک چلائی اور سکھ حکومت کے خلاف جہاد کی قیادت کی۔ مئی 1831 کو بالا کوٹ کی جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ نمبر 4 مولوی محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، شہید صحافت، مجاہد قلم۔ دہلی کے ممتاز صحافی اور دہلی اردو اخبار کے مدیر تھے۔ 1857 میں انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے انگریز اقتدار کے خلاف بھرپور آواز بلند کی۔ دہلی پر دوبارہ انگریزوں کا قبضہ ہونے کے بعد انہیں گرفتار کر کے گولی مار دی گئی۔ نمبر 5 شہزادہ مرزا مغل رحمۃ اللہ علیہ، سپہ سالار دہلی، مجاہد 1857۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے صاحبزادے تھے۔ 1857 کے انقلاب میں دہلی کے باغی سپاہیوں کی تنظیم اور فوجی معاملات میں نمایاں کردار ادا کیا۔ دہلی پر انگریزوں کا قبضہ ہونے کے بعد گرفتار ہوئے اور 22 ستمبر 1857 کو ولیم ہنڈسن نے قتل کر دیا۔ نمبر 6 شہزادہ مرزا خضر سلطان رحمۃ اللہ علیہ، شہید دہلی، فرزند بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر کے صاحبزادے اور 1857 کی مزاحمت میں شریک تھے۔ دہلی کے سقوط کے بعد گرفتار ہوئے۔ 1857 کو ولیم ہنڈسن نے مرزا مغل اور مرزا ابو بکر کے ساتھ انہیں بھی قتل کیا۔ نمبر 7 مولوی احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ، شیر اودھ، مجاہد 1857۔ 1857 کی سب سے جری اور مقبول مسلم مجاہدین میں شمار ہوتے ہیں۔ فیض آباد، اودھ اور شاہجہاں پور کے علاقوں میں انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی قیادت کی۔ انگریز حکومت نے ان کے خلاف بھاری انعام مقرر کیا۔ 1858 میں شاہجہاں پور کے علاقے میں انہیں دھوکے سے قتل کیا گیا اور ان کا سر انگریز حکام کے حوالے کیا گیا۔ نمبر 8 مولانا فضل حق خیر آبادی۔
عالم جلیل، مجاہد آزادی، بر صغیر کے عظیم عالم، فلسفی اور صاحب قلم شخصیت تھے۔ 1857 کی بغاوت کے دوران انگریز اقتدار کے خلاف مزاحمت کی، حمایت کی اور اس سلسلے میں فتویٰ بھی دیا۔ گرفتار کر کے جزائر انڈومین کالا پانی بھیج دیے گئے، جہاں قید و مشقت کے دوران 1861 میں وفات ہوئی۔ نمبر 9، اشفاق اللہ خان شہید رحمۃ اللہ علیہ، شہید وطن، مجاہد انقلاب، 20ویں صدی کے عظیم مسلم انقلابیوں میں سے ایک تھے۔ رام پرساد بسمل اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ برطانوی حکومت کے خلاف انقلابی جد و جہد کی، کاکوری ٹرین ایکشن میں اہم کردار ادا کیا۔ گرفتار کر کے مقدمہ چلایا گیا اور 19 دسمبر 1927 کو فیض آباد جیل میں پھانسی دے کر شہید کیا گیا۔ نمبر 10، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام، عظیم مجاہد آزادی، دارالعلوم دیوبند کے ممتاز عالم، محدث اور جمعیت علماء ہند کے اہم رہنما تھے۔ انہوں نے برطانوی استعمار کے خلاف آزادی کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا اور متعدد مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ آزادی ہند کی جد و جہد، عدم تعاون اور برطانوی استعمار کے خلاف سیاسی، دینی و بیداری میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یہ وہی مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام ہیں جنہوں نے انگریز کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہا تھا، جب انگریز نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ دیا کیا ہوتا ہے، اب پھر دیتا ہوں کہ انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ وہیں پر مولانا جوہر بھی موجود تھے، قدموں میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ حضرت بیان بدل دو، تو حضرت نے فرمایا کہ جوہر اگر بیان بدل دیتا ہوں تو ایمان بدل جائے گا۔ جب تک مولانا حسین احمد مدنی کے سینے میں قرآن موجود ہے اور منہ میں زبان باقی ہے، تب تک میں کہتا رہوں گا کہ انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اس پر انگریز عدالت کا جج بولتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایسی بغاوت والی تقریر کی سزا کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تم بتاؤ کیا ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ میری قلم میں بہت طاقت ہے، میری قلم بہت مضبوط ہے، ایسی بغاوت والی تقریر کی سزا پھانسی ہے، تختہ دار ہے۔ تو حضرت نے بریف کیس کھولا اور سفید کپڑا نکال کر لہراتے ہوئے کہا، او انگریز جج، یہ 10 بڑے مسلمان بہادر مجاہدین آزادی ہیں جن کی کوششوں سے ہندوستان کو 15 اگست سن 1947 میں آزادی جیسی نعمت حاصل ہوئی، جن میں سے کسی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف مسلح مزاحمت کی، کسی نے 1857 کی بغاوت میں فوجی قیادت سنبھالی، کسی نے اپنے قلم اور صحافت کے ذریعے انگریز حکومت کے خلاف آواز بلند کی، اور کسی نے علماء اور عوام کو آزادی کی جد و جہد کے لیے بیدار کیا۔ کئی مجاہدین گرفتار ہوئے، کالا پانی بھیجے گئے، پھانسی پر چڑھائے گئے یا میدان جنگ میں شہید ہوئے، لیکن ان کے حوصلے پست نہ ہوئے۔